مفتی فتویٰ دیتا ہے، اللہ کی جانب سے مہر لگاتا ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، اگر اسے خدا کا خوف نہیں ہے تو اللہ کی مہر کو، اللہ کے نام کو ناجائز استعمال پہ مارا جائے گا قیامت، قاضی مارا جائے گا، 66 جہنم میں چلے جائیں گے، یہ بھی ایک جہنمی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ فتوے میں احتیاط کرنی چاہیے، شرعی حکم میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان ہے، ایک آدمی دن کو کھانا کھا رہا ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ اس سے جا کے پوچھیں کہ بھئی تمہیں کیا عذر ہے؟ بھئی ہوگا کوئی، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہاں اسے احترام کرنا چاہیے تھا، تنہائی میں کھانا چاہیے تھا، کون پوچھ سکتا ہے؟ ایک خاتون ہے، وہ باورچی خانے میں کھانا، کون پوچھ سکتا؟ کس کو اجازت ہے کہ جا کے پوچھے کیوں روزہ نہیں رکھا؟ عین ممکن ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی عذر رکھا ہو، کوئی ایام وغیرہ شروع ہو گئے ہوں اور اللہ نے اسے کھانے کی اجازت دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ جب بھیجا تھا تو کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ کوفہ والوں، میں اپنی جان، زندگی کی قربانی دے کے ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت اس کی مدینہ منورہ میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں کیس آیا، اور کیس یہ تھا کہ اس نے شراب پی ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے شراب پیتے ہوئے؟ ان کا نہیں حضرت، گلی سے پکڑ کے لائے ہیں۔ فرمایا اچھا تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان کیا اس کے کپڑوں پہ شراب لگی ہوئی تھی؟ فرمایا کپڑوں پہ شراب لگی ہوئی تھی تو تم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اس نے پی بھی ہے، اس لیے چلو یہاں سے، شہادت مسترد فرما دی۔ کسی نے کہا حضرت اس کا منہ سونگھ لیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سونگھنے سے منع فرمایا؟ تمہیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چھپے ہوئے کاموں کی ٹوہ لینے سے منع فرمایا؟ یہ جو پولیس والے کرتوت کرتے ہیں نا، یہ ظالم اتنے ہیں کہ منہ سونگھو اور یہ کرو اور وہ کرو، اپنے پاس سے گاڑی میں کوئی چیز پھینک کے الزام لگا دو، ذرا اللہ کا خوف نہیں، اور یہ نہیں کہ جہنم اللہ نے تیار رکھی ہے تم لوگوں کے لیے، یہ سب چیزیں ایسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول زندگی کا بتایا، آپ نے فرمایا لا تتبع العورات، جب کسی کے گھر جاؤ، جب کسی سے بات چیت کرو تو جن چیزوں کو اس نے تم سے چھپا کر رکھا ہے اس کی تلاش، اس کا ٹٹول نہ کرنا، اور اگر تم ایسے کرو گے تو تم اللہ کی مخلوق کو فتنے میں مبتلا کر دو گے، فساد بڑھ جائے گا۔ اب ایک آدمی پیتا ہے، اسے اپنی بوتل الماری میں رکھی ہے، چابی لگا دی ہے، اب جا کے اسے مارنا ہے کہ چابی دو کھولو تاکہ تم پہ حد جاری کریں؟ ہے کوئی انسانیت؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اندر کی میں ہے، اپنے آپ کو مقدس ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایسا، میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو ذرا سی ایسی بات، لیکن کمال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، عمر بھی اتنی نہیں تھی، دیکھا تو ایک لڑکے کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس ہجوم کو دیکھ کے کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شراب کی بوتل، جار برآمد ہوا ہے اس سے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا حضرت لے کے جا رہے ہیں تاکہ قاضی سے اس کو شراب کی سزا دلوائیں۔ تو فکرہ امام صاحب رحمۃ اللہ جو کہا نا، ذرا ذہانت سے سمجھنے کے قابل ہے۔ فرمایا شراب کی سزا بھی، اور اس لڑکے پہ بدکاری کے درے یا رجم یا سنساری جو بھی اس کی شادی کی وجہ سے پوزیشن ہے وہ بھی کرا لانا۔ ان کا حضرت وہ کیوں کرا لیں؟ تو فرمایا اگر شراب کی بوتل پہ سزا دی جا سکتی ہے تو بدکاری کے آلات بھی اسی کے ساتھ ہیں، وہ بھی حدات جاری کرا لیں۔